كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو دھتورہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ دھتورہ جس کو ہندی میں اردو میں دھتورہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو تھوران ایپل کہتے ہیں، تھوران ایپل اس کو انگلش میں۔ اور اس کا مزاج جو ہوتا ہے یہ سرد خشک ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا پودا جو ہوتا ہے وہ بینگن کے پودے جیسا ہوتا ہے، پتے بھی ویسے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہی شاخیں سبز ہوتی ہیں اور ایک ہی شاخیں ہلکی نیلی ہوتی ہیں، لیکن دونوں کا فائدے میں ایک جیسا ہی ہے۔ اور اس پہ جو پھل لگتا ہے وہ اخروٹ کے مانند ہوتا ہے اور اس پہ چھوٹے چھوٹے نرم کانٹے ہوتے ہیں اور سوکھ کر وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بیج اور پتے دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بیج اور پتے نزلات، کھانسی، دمہ اور اس میں استعمال ہوتے ہیں اور دوائیوں کے ساتھ۔ اور یہ جسم میں سستی، کاہلی پیدا کرتا ہے، نیند لاتا ہے، اس کے پتے بھی اور اس کے بیج بھی۔ یہ ایک زہریلا پودا بھی کہلاتا ہے، یہ نیند لاتا ہے۔ یہ زیادہ مقدار میں اکیلا کھا لیا جائے تو بندے کو بے خوابی، ایسی نیند آتی ہے کہ جم کے بہت زیادہ نیند آتی ہے، اور دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے، نبض گر جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور زیادہ نیند آنے کی وجہ سے بندہ کئی دفعہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ خود کھانے کا مشورہ نہیں دوں گا، یہ کسی حکیم کے بغیر، کسی طبیب کے بغیر یہ آپ خود اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ اکیلا تو استعمال کرنا مضر چیز ہے، اکیلا کبھی اس کے نہ بیج اکیلے کھائیں، نہ اس کے پتے اکیلے کھائیں کسی طبیب کے بغیر۔ یہ دوائیوں میں مل کر پھر کھلایا جاتا ہے۔ میں آپ کو پھر اس کی تنبیہ کر رہا ہوں، اکثر دوست حضرات بغیر مشورے کے وہاں سے سن لی کوئی بات، ادھر سے سن لی بات، وہ خود بنا کے دوائی کھانا شروع کر جاتے ہیں۔ اور میرا چینل بنانے کا، یہ بتانے کا، ہر جڑی بوٹی کا میں آپ کو بتاؤں گا اور بتا بھی رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان مضر چیز سے بندہ بچ جائے اور جو خالص اچھی چیز بندہ کھا سکے وہ کھائے۔ ادھر سے بات سن لی، ادھر سے بات سن لی، اور وہ نیم حکیم خطرہ جان، ایسے نہ میرے بھائی اور دوستوں بنے۔ کسی سے مشورہ لیں، پوچھیں، پڑھے لکھے حکیم سے پوچھیں، پھر دوائی کو یوز کریں۔ اکثر حکیم حضرات بال چل پڑی یہ شنگرف کھلا دیتے ہیں، تانبا کھلا دیتے ہیں۔ یہ میں دیکھیں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ میرے بھائی اور دوستوں یہ حکیم حضرات نہ کھیلیں میرے بھائی۔ مرنے کے بعد آپ نے بھی حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ آپ جو بھی بندے کو دے دیں گے، جو بھی مریض کو دے دیں گے، وہ تو ایک مریض ہے بیچارہ، وہ تو صحت کے لیے جو بھی دے دیں گے وہ کھا لے گا کہ میری صحت بن جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ لیکن اکثر جو حکیم حضرات ہیں یہ شنگرف، تانبا، کچلا ایسی چیزیں کھلا دیتے ہیں جس سے بندے کی ہڈیوں کا روغن باہر نکل جاتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے جسم پہ پریشانی رہنا شروع ہو جاتی ہے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، لرزہ آ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو یہ حکیم حضرات ایسی زیادتیاں نہ کیا کریں بندوں کے ساتھ۔ کل کو مرنا ہے آپ نے بھی، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے تو شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو دھتورے کی بات ہو رہی تھی، تو دھتورہ کوئی بندہ بھی خود اپنے طور پہ اس کو نہ یوز کرے۔ اس جڑی بوٹی کو کوئی اپنے طور پہ نہ اس کے بیج کھائے اور نہ اس کا پتا کھائے۔ اور جو حکیم حضرات ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ اس کو دوائیوں میں یوز کرتے ہیں، اور وہ سمجھدار جو حکیم ہے اور جو پڑھا لکھا حکیم ہے، جو دوائیوں پر عبور رکھتا ہے، اس کی خاصیت کو، اس کی افادیت کو جانتا ہے، آپ دوائی بھی میرے بھائی اور دوستو اس سے ہی لیں۔ تو یہ اس کو خود یوز نہ کریں، کیونکہ یہ ایک نشیلی دوا سمجھ لیں، ایک زہر سمجھ لیں۔ یہ دماغ کو معوف کر دیتا ہے اور دماغ کو بند کر دیتا ہے اور بندہ اس سے مر بھی جاتا ہے۔ تو یہ حکیم حضرات جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم نزلات روکنے کے لیے، کیونکہ یہ سرد خشک ہوتا ہے، یہ نزلات کو روکنے کے لیے، بلغم کو روکنے کے لیے، بلغم کو ختم کرنے کے لیے، چھاتی کی بیماریوں کے لیے، سانس کی بیماریوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور عضو تناسل کی جو رگیں بند ہوتی ہیں اور عضو تناسل کی مالشیں، تلوں میں یہ استعمال ہوتا ہے تاکہ اس میں کرواہٹ آئے اور اس میں تناؤ آئے اور اس میں سختی پیدا ہو، اس میں
سختی پیدا ہو. اکثر سرت انزال کے بندے عورت کے قریب جا کر فوراً ہی فری ہو جاتے ہیں, ان کی رگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں. ان روگوں کو سخت کرنے کے لیے ان میں انتشار پیدا جلدی ہو اور انتشار جلدی ختم نہ ہو, اس کے لیے اس کا تلا استعمال کرتے ہیں. اور یہ میں نے جو تلا بنایا ہے یہ دیکھیں, اس میں بھی یہ یوز ہوا. یہ تلا میں نے جو بنایا ہوا سختی پیدا کرنے کے لیے, اس میں یہ یوز ہوا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, اس کے یہ فائدے ہیں, لیکن اکیلے کھانے سے یہ مضر ہے, یہ بہت نقصان, اس کو اکیلا نہ کھائیں. تو میرے بھائی اور دوستو, کسی جڑی بوٹی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو, کسی آپ نے دوائی کے بارے میں پوچھا, میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے, آپ کال اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے. اور یوٹیوب پر آپ حافظ حکیم عمر فروق لکھیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں, شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں. اور قبض کی دوائی, ہیپاٹائٹس اے بی سی, اور گردے کی درد کی دوائی, اور خارش کھجلی کی دوائی, یہ ہماری بالکل فری ہے, فی سبیل اللہ ہے. اور صرف آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے. پورے پاکستان میں یہ دوائی پوری دنیا میں فری ہے. آپ ہمیں ہمارا پتہ دیں اور 2 دن کے اندر اندر ٹی سی ایس سمیت فری آپ کے گھر یہ دوائی پہنچ جائے گی. گردے کی درد کی, قبض کی, اور ہیپاٹائٹس اے بی سی, اور کھجلی خارش کی دوائی. ہمارا کال واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, کال بھی آپ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, آپ ہمیں فیس بک پہ, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں, اور نماز کی پابندی کریں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مان کے اور اللہ کے احکامات مان کر اپنی زندگی گزاریں, تاکہ ہماری دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اور سب سے جو بہترین عمل ہے, اور بہترین عمل دین کا ستون جو اچھے اخلاق ہیں, وہ اچھے اخلاق اپنائیں, اور صبر کریں, چھوٹوں پہ رحم کریں, بڑوں پہ شفقت کریں. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, تاکہ ہم ان کے ہر عمل کو اپنا کر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کی پابندی کریں, ذکر کریں, اور اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزاریں. اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.